لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا جز ہیں. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی میری محبت اس کے دل میں اس کی اپنی ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے تمام چاہنے والوں سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے پیار ہونا چاہیے. اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہمیں وہ محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جانتے ہیں آپ لوگ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. میں بس تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی. اس چیز کے لیے بیان کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قبر اللہ مرقدہ ایک جلسے میں تشریف لے کر کے اور آداب معاشرت کے اوپر غالباً اس موضوع پہ جلسہ تھا. تو ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور دونوں کے بیانات ہونے تھے. تو حضرت اس سے پہلے جن عالم دین نے بیان شروع کیا تو تقریباً 3 گھنٹے کا وعظ کیا اور اس کے اندر آداب معاشرت کی جملہ نقاط کو بیان فرما دیا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر آتے ہی ارشاد فرمایا کہ جتنی باتیں مولانا نے بیان فرمائی مجھے بھی یہی باتیں بیان کرنی تھی. اب اگر میں بیان کروں گا تو مولانا کی ہوئی بات، مولانا کی جو بات ہے اس کا تکرار ہوگا اور اس کا وزن نہیں رہے گا. لہذا اب میں بیان نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی کچھ باتیں فرما دیں، تکرار فرما نہیں. جب جو مقصودی بات تھی وہ ہو گئی تو اب میں آپ لوگوں کا وقت کیوں ضائع کروں؟ 3 گھنٹے کا آواز میں دوبارہ کروں تو یہ غیر مناسب عمل ہے. آپ لوگوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے، سب جانتے ہیں اس کو، لیکن میں وہ نہیں کروں گا. آج میں ایک چیز کی یاد دہانی سب سے پہلے اپنے آپ کو کرا رہا ہوں، پھر آپ لوگوں کو بھی کرا رہا ہوں کہ کسی کو جگایا جاتا ہے نا بھی اٹھ جاؤ، اور کوئی دوسرا اس کو بار بار اٹھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بار بار تکرار کرنا.
ایک کہتے ہیں جاگے ہوئے بندے کو جگانا، اور جاگے ہوئے بندے کو جگانے کا نام جگانا نہیں ہوتا، جاگے ہوئے بندے کو جگانے کا مطلب ہوتا ہے احتساب کرنا۔ دیکھیں، میں نے اور آپ نے یہاں پر کسی چیز کا تکرار نہیں کرنا، میں نے اور آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت، بچے بھی کر سکتے ہیں اور بڑے بھی کر سکتے ہیں، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو ٹٹولیں، جو مرد حضرات بیٹھے ہیں، جو خواتین بیٹھی ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، جو بچیاں بیٹھی ہیں، ہر شخص 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت رکھے اور اس آیت کا احتساب کرے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو میرے نبی نے مجھ سے فرمایا ہے، اے عمر، اے بکر، اے خالد، اے پروین، اے خالدہ، اے شاہدہ وغیرہ وغیرہ، کہ میں تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہوں یا نہیں؟ دل کیا جواب دیتا ہے؟ اسی کو کرنا ہے۔ سمجھ لیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ پھر اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ روزانہ کچھ دیر تک جو شخص خود احتسابی کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، اور جو شخص اپنی ہی ڈگر میں مست رہتا ہے، بس کافی، بس میں تو بہت اچھا ہوں، تو وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے نا بھائی، ہے کیوں بھائی؟ اپنے دل میں دیکھیں کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے یا نہیں۔ اللہ کرے آپ لوگ میری بات کو مانیں یا میری بات پہ عمل کریں۔ میری بات تو ہے نہیں، بزرگوں کی بات ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں۔ چند دنوں کے بعد دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ میری بات پہ عمل کریں گے، اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، تو یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی، میں تو جانتا ہی نہیں محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کی جائے، تو وہ کیسی محبت ہے؟ دیکھو، ایک محبت شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے، ایک محبت ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، ایک محبت باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، ویسی ہی محبت بیٹی سے نہیں ہوتی، اس کی محبت ایک اور طرز کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ جو اس بچی کو محبت اپنی والدہ سے ہے، ویسی محبت باپ سے نہیں ہے۔ باپ کی محبت کا رخ الگ ہے، ماں کی محبت کا رخ ایک الگ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کی محبت کا رخ بھی ایک الگ ہے، اور وہ رخ کیا ہے؟ امی نے منع کیا، منا لیں گے امی کو کچھ نہ کچھ کر کے، ابو نے منع کیا، منا لیں گے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا، ایسے چلتا ہے یار، ابو کو گھسیٹ لیں گے کسی بھی طریقے سے، ہوتا ہے نا ایسے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ابا گھر میں آئے، جناب دروازے پہ تکیہ چڑھا دیا، جیسے دروازہ کھولیں گے دھڑام سے ابا کے سر پہ گرے گا۔ اگر کوئی شیخی ایسی شرارت کرنی ہے تو ہلکی والی کرنا، ایسا نہ کہ وہ انڈے لے کے آ رہے اور سارے کے سارے ٹوٹ جائیں، اس کا لحاظ رکھنا پڑے۔ ابا بھی مضبوط والا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ابا کے ساتھ ایسا مذاق کیا تو ابا نفسیاتی مریض ہو کے بیٹھ گئے، جب بھی گھر میں داخل کہیں دروازے پہ تکیہ تو نہیں، آپ وہ نفسیات کی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سلوک ہے، یہ سلوک آپ اپنے استاد کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے کسی دوست سے محبت ہے، وہ بیٹھا، آپ نے نیچے سے کرسی کھینچ لی، ایسا مذاق دوستوں سے کرتے، لیکن یہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، ایسا مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔
لیکن برعکس دوستوں سے ایسا مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست بیٹھا اس کی پیچھے بم بنا دی ہے بھائی، اس کے پیچھے کیا حال ہے خیریت سے، اس کے پیچھے ہاتھ لگائے، ہاتھ پہ 420 کا وہ اسٹیکر لگا ہوا تو اس کی کمر کے ساتھ لگا دے، جہاں جا رہا ہے 420 420 دوستوں سے ایسی محبت ہوتی ہے. لیکن یہ محبت ابا کے ساتھ کوئی کرے گا؟ دیکھو محبت کی قسمیں ہوتی ہیں، ہر ایک سے محبت الگ ہوتی ہے. آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہوتی ہے. مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں اپنے پیارے آقا سے کیسی محبت کی جاتی ہے. خواہشی پیدا نہیں ہوتی کاش کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو. بچوں میں یہ بیداری نہیں کیا جاتا. وہ محبت چکھنے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں. میں بتا نہیں سکتا، اللہ کرے مجھے بھی حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی کے نام پہ قربانی دینے کے جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ارے پہلے سوچنا تو شروع کریں، سوچنا شروع کریں، اس محبت کو دل میں لانا شروع کریں. وہ ایک الگ کیفیت ہے. یہ کیفیت کیوں پیدا ہوگی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ محبت کیسی ہوگی یہ ہر بندہ خود محسوس کرتا ہے، اور ہر ایک کے دل میں محبت ہے، سوئی ہوئی ہوتی ہے، جگانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آدمی اس طرح سوچتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے کہ مجھے میرے نبی سے کتنی محبت ہے، تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے مجھے تو محبت کا مفہوم ہی نہیں پتا. اس وقت اس کے دل میں وہ محبت جاگنے لگتی ہے. پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، ہائے کاش کہ مجھے کبھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. ایک خاتون نے حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت آپ یہ بتائیے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے، تو حضرت کوئی وظیفہ بتا دے. حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ بی بی بڑی بات ہے، تم تو خود کو اس قابل سمجھتی ہو کہ تمہیں اللہ کے نبی کی زیارت ہو، ورنہ اشرف علی تو خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اسے گنبد خضرا کی زیارت ہو. یہ کب ہوا؟ ایک کیفیت دل میں آہستہ آہستہ بنتی ہے، جس کو کہتے ہیں یہ کرتے کرتے رشتہ بن جاتا ہے. ہر بندے کا، ہر بندی کا، ہر بچے کا، ہر بچی کا اللہ کے نبی سے ایک رشتہ بن جاتا ہے. آپ اور ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کبھی سوچیں؟ یہ عجیب سا سوال ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے. میں اور آپ کیوں مسلمان ہیں؟ ابھی تک کون سی چیز ہے جو ہمیں اسلام پہ روکے ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہمیں بھی نہیں پتا تھا. دیکھو یاد رکھو، مسلمان بنتا ہے دو چیزوں سے. ایک چیز لا الہ الا اللہ، دوسری چیز محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، مسلمان دو چیزوں سے بنتا ہے. لا الہ الا اللہ سے ایک تار نکلتی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری تار نکلتی ہے جو ہمیں آقا سے جوڑ کے رکھتی ہے. جب تک یہ تاریں جڑی رہتی ہیں اس وقت تک کوئی شخص ایمان پہ قائم رہتا ہے. جب یہ تاریں کٹ جاتی ہیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تار کٹتی ہے جب کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے، جب کوئی شخص مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے. جو ایمان میں رہتا ہے نا، اس کی یہ تار کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن کمزور ہو جاتی ہے نافرمانی کی وجہ سے. جب انسان اللہ کے نبی کو دل سے یاد کرتا ہے تو یہ تار مضبوط ہونے لگتی. یہ تار کے اندر ایک نور آتا ہے جو اللہ کے نبی سے براہ راست انسان کے قلب میں القاء ہوتا ہے. ہمارے سلسلے میں یہ چیز نہیں، البتہ دیگر مشائخ اور دیگر سلاسل میں اس چیز کا بڑا استحضار کروایا جاتا ہے، مراقبے کروائے جاتے ہیں، اسباب کروائے جاتے ہیں. جی ہاں، اس کا کوئی نہ کوئی وجود ہے. ایک بہت بڑا وجود ہے جو ہمارے ایمان کو سلامت رکھے ہے. میرے دل سے ایک ڈورا نکلتا ہے، وہ براہ راست اللہ کے نبی کے دل سے جا کر جڑ رہا ہے.
آپ کے دل سے جو ڈورا نکل رہا ہے وہ براہ راست اللہ کے نبی سے جڑ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ملائکہ کے دل کا ڈورا بھی اللہ کے نبی کے دل سے جڑا ہوا ہے. سارے ملائکہ کے دل کا ڈورا اللہ کے نبی کے دل سے جڑا ہوا ہے. جب وہ سلام بھیجتے ہیں سیدھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے, اور جب میں اور آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, میں اور آپ درود و سلام پڑھتے ہیں, تو وہ اللہ کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے. اس کا استحضار کر رہے ہیں, اس چیز کا دل میں خیال جمائیں. اس کو کہتے ہیں احتساب کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے. چند منٹ دیکھیں. جسے کہتے ہیں نا فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس کر کے دیکھ لو بھائی. ہے یہ وہ ترکیب ہے کہ جس سے ہر بندے کا تعلق اللہ کے نبی سے ہو جاتا ہے. ہر بندے کے دل کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ, ہر مسلمان کے دل کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. بس اس کو مضبوط بنانا ہے اس طریقے سے. یہ پہلا طریقہ. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گیا. کوشش کریں گے نہ مت. دوسرا طریقہ, اللہ کے نبی کی ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ربیع الاول آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جلد سے جلوس کرو, اللہ کے نبی کا تذکرہ کرو, اور ربیع الاول ختم ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یار پاگل ہو گئے, 20 ربیع الاول ہو گئے ابھی یہ جلسہ کر رہے ہیں. یعنی کیسے لوگ ہیں, ایسا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کی یاد صرف 12 ربیع الاول تک ہے بس, اس کے بعد ختم. نعوذ باللہ من ذلک. یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو عیسائیوں نے اختیار کیا. اور عیسائیوں نے کیا کیا, 25 دسمبر کو اپنے ایک پوپ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر میں سنا دیجئے. چنانچہ کچھ ذکر سنایا گیا حضرت عیسیٰ کا. کچھ لوگ جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو پچھلے سال بہت کم لوگ جمع ہوئے تھے, ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پہ ایک لنگر لگا دیتے ہیں. اب اگر ہمارے بیان کے بعد شیرینی تقسیم ہونی شروع ہو جائے تو 15-20 لوگ تو ویسے ہی آ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کھانے کا پجاری نہیں ہوتا, لیکن کھانے میں کشش ہوتی ہے. وہ اس نسبت سے لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں, کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کھانے کا کچھ لنگر کا انتظام کریں. لنگر کا انتظام کیا, لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ابھی بھی کچھ لوگ جمع نہیں ہوئے, تو رقص و سرور اور موسیقی انہوں نے شروع کر دی. اور جناب وہ وہاں سے پھر رقص و سرور سے بڑھ کے وہاں پر شراب اور کباب ہونا شروع ہوا. اور شراب اور کباب سے بڑھ کے وہاں پر کیا ہوا جناب, وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا زنا ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا شراب کا عدد ہوتا ہے. شراب سب سے زیادہ کرسمس میں پی جاتی ہے. ویٹیکن سٹی کی ٹکٹ سب سے زیادہ بکتی ہیں 25 دسمبر کو. مسلمانوں کی عبادت کیا ہے, آہا کیا بات ہے. ہر مسلمان جو ہر سال جاتا ہے وہ ہر سال ہی تڑپتا ہے, اللہ کرے پھر چلا جاؤں, اللہ کرے پھر چلا جاؤں, اللہ کرے بار بار چلا جاؤں, اللہ کرے وہیں کا رہ جاؤں, اللہ کرے وہیں کی مٹی میں دفن ہو جاؤں. ایسا ہوتا ہے. اور وہاں جا کے گناہ کا خیال, ارے ابھی تو کیا بتاؤں. شاید ہی کوئی روم ہو جہاں پر ٹی وی نہ چل رہا ہو. شاید ہی کوئی روم ہو جہاں فلمیں نہ چل رہی ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. الحمدللہ جو گورنمنٹ وغیرہ ہوٹل دیتی ہے اس میں تو ٹی وی نہیں ہوتے, لیکن جو پرائیویٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تو طوفان مچا ہوتا ہے ٹی وی کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن اس درجے سنگینیت کے شراب, اس درجے سنگینی کے زنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ایسی شرمناک اور واہیات قسم کی چیزیں بندہ ایسی مجلس میں نہیں سنا سکتا جس میں خواتین ہوں. اللہ, اتنی گندگی. اور کس نام پہ؟ حضرت عیسیٰ کے نام پہ. حضرت عیسیٰ کے نام پہ. وہی ہمارے نبی کے نام پہ بھی ہونا شروع ہو گیا.
پہلے جلسے، اس کے بعد جلوس، اس کے بعد تعزیے بھی نکلنا شروع ہو گئے، سبینے بھی لگنا شروع ہو گئے اللہ کے نبی کے نام۔ نہیں، یہاں سبیل کا کیا کام ہے؟ ہماری امت کو کس طرف لے جائے گا؟ 2.5 من کے کیک کھاٹتے جا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، کیا فرق دیا؟ نان سینس۔ کچھ سمجھ میں آنے والی بات کرو گے کہ کیا ہے، کیا طریقہ دین ہے، مذاق ہے؟ 12 ربیع الاول کے نام پہ کیک کھائے جا رہے ہیں، یہ محبت ہے ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی، اسے محبت کرتے ہیں۔ یہ باندھا ہے حضرت حبیب بن عبداللہ، یہ صوفہ ہے جس میں نے دونوں ہاتھ رکھ دیے، حضرت حبیب بن عبداللہ کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اسود عنسی آیا، کہنے لگا ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ اسود عنسی رسول اللہ۔ کہتے یہ والا کلمہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ کہتے اچھا، ایسی بدماشی؟ تلوار ماری، ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹتے گیا۔ یہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، بول لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اللہ، ایک چیخ نہیں ماری، آنکھیں سرخ نہیں ہوئی، اب مجھے کاٹ دے میں یہ جملہ نہیں بولوں۔ ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر بازو کاٹ دیا، پھر جسم کی ایک بوٹی نکالی، کھال اتارنا شروع کیا، تڑپا کے مارا، لیکن ایک جملہ زبان سے نہیں نکل سکتا۔ ان کو خیال نہیں ہے کہ وہ چراغ جلے، ان کو خیال نہیں ہے کہ وہ شربت بن جائے۔ وہ محبتیں تھیں، یہ محبت ہے ہماری۔ میں کسی جماعت کے بتانا نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہمیں محبت کے دعوے ہیں، 24 گھنٹے میں کسی ایک سنت کا استحضار نہیں، جیب میں دیکھو تو تصویر نہیں، نہ مسواک ہے وضو کے لیے، نہ ہماری عورتیں مسواک کرتی ہیں، نہ ہمارے مرد مسواک کرتے ہیں، نہ صبح سو کے اٹھنے کی سنت ہے پتا، نہ بیت الخلا جانے کی سنت ہے پتا۔ ارے اگر کوئی ہوا میں اڑتا آ رہا ہو، اس کے مریدوں کا قافلہ پیچھے ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہو اور سنت کے خلاف عمل کر رہا ہو، سمجھ لو دجال ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کے طریقے کے برابر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کسی اور کا، جب تک وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ کیسی محبت ہے ہم لوگ، محبت دونوں عالم میں یہی جا کے پکار ہے۔ محبت تو پکار لگاتی ہے، کوئی ہے جو مجھے اپنائے۔ اللہ کے نبی سے محبت صرف زبانی، بس، نہ کاروبار میں محبت ہے۔ غصہ آتا ہے تو تب محبت کیسی؟ ویڈیو گیم میں لگے ہوئے، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی ویڈیو گیم میں لگے، موبائل میں لگے ہوئے۔ میں آ رہا تھا ٹرین میں، تیز دام تھی، یہ کون سی تھی، ایک جگہ پہ ٹرین رکی ہے، میں اترا ہوں، میں نے پوری ٹرین دیکھی، 16 ڈبے، مجھے چند ایک لوگ، چند ایک بابے جو تسبیح پڑھتے ہوئے ملے، باقی ساری ٹرین موبائل میں لگی ہوئی۔ میں نے کہا شکر ہے یہ 4-5 بابے ہیں، ورنہ اس ٹرین کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کے عاشقوں کو گیمیں کھلائی جا رہی ہیں۔ کیسی گیمیں ہوتی ہیں پتہ ہے؟ گیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسجد نبوی کی دیوار مبارک ہے، اس کے اوپر فائرنگ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر جالی مبارک ہے، جالی مبارک جیسے ایک دیوار بنائی، اس پہ فائرنگ کرو، اس کو توڑو، آپ کو پوائنٹ ملیں گے۔ اور ہمارے نوجوان بچے فائرنگ کر کے پوائنٹ لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، پاکستان میں گیم کھیلی جاتی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان میں ایسی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں جس طرح سے کعبۃ اللہ کی دیوار جیسی دیوار بنائی ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے جیسا دروازہ بنایا ہے، اس کو آپ بریک کرو گے، آپ اس پہ فائرنگ کرو گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے۔ پھر نیچے کچھ کتابیں رکھی ہیں اور بالکل قرآن مجید کی کتابوں جیسی کتابیں ہیں، آپ اس پہ فائرنگ کریں گے، اس پہ فائرنگ کریں گے،
فائرنگ کرنے کے بعد وہ آپ اس پہ پاؤں رکھ کے جائیں گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے. پہلے لگاتے ہیں جمپنگ کی گیم کے اوپر، پھر لگاتے ہیں ریسنگ کی گیم کے اوپر، پھر لگاتے ہیں فائرنگ کی گیم کے اوپر، پھر اس کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. آپ چھوٹے بچے کیا جانو، آپ کو کیا پتا یہود و نصارا ہمارے ذہنوں سے کیسے کھیلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے نبی کے طریقے دقیانوسی والے لگتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اس کو محبت سے ادا کریں. میرے نبی صبح اٹھتے تھے تو آنکھوں پہ ہاتھ ملا کرتے تھے. میرے نبی ہائے کس سنت کا ذکر ہو. آپ ایک سنت لے لو، ایک سنت، اس ایک سنت پر عمل راسخ کر لیں. راسخ کرنے کے بعد دوسری سنت پہ عمل کرنا شروع کریں. جب دوسری سنت پہ مکمل عمل ہو جائے تو تیسری سنت پہ عمل. سیڑھی کے اوپر چڑھنے کی سنت ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھنا. سیڑھی اترنے کی سنت ہے سبحان اللہ کہتے ہوئے اترنا. ٹھیک ہے. غلطی سے نیچے اتر کے یاد نہیں رہا سبحان اللہ پڑھنا. ٹھیک ہے. دوبارہ اوپر چڑھے سبحان اللہ پڑھ کے نیچے اترے. اللہ اکبر پڑھ کے دوبارہ اوپر آئے. لفٹ نیچے جا رہی ہے پڑھے سبحان اللہ. لفٹ اوپر آگے پڑھے اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی سنت ادا کریں. ہر موقع پہ اللہ کے نبی کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو دوسری چیز، پہلی چیز تو ایک تنہائی کی بتائی. دوسری چیز سنت، کسی ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کریں گے بھائی. جس کے پاس مسواک نہیں ہے مسواک لے. مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے. مسواک ایک نہیں لے 6-7. میرا مسواک کا کاروبار نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. بتا دو اللہ کے نبی علاج کے وقت کچھ چیزیں استعمال فرماتے تھے. کاروبار سے یاد آیا چلو بتا دو. علاج کے وقت اللہ کے نبی شہد استعمال فرماتے تھے. سالن کے طور پہ کبھی کبھی سرکہ استعمال فرماتے. یہ چیزیں گھر میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی ہر وقت گھر میں کھجور کچھ نہ کچھ رکھنی چاہیے. یہ ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی کے گھر میں ہر وقت ہوتی تھی. یہ اللہ کے نبی کا فریج ہوتا تھا. کم از کم ان کچھ چیزوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی کی یاد آئے کہ اتباع سنت میں ہم نے یہ کچھ چیزیں رکھی. ان چیزوں کا رکھنا سنت نہیں ہے، البتہ اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے. سرما گھر میں رکھا کرتے تھے. آج ہماری عورتوں کی بیوٹی پاؤڈر کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، سرما نہیں ہوتا ہے جی. بھائی مجھے نہیں پتا کون سا صحیح ہوتا ہے کون سا غلط ہوتا ہے. وہ آپ اپنا دیکھ کر لیں کہ کون سا سرما صحیح ہوتا ہے کون. ایسا نہیں کہ خراب سرما لے لیں کل آنکھ خراب ہو جائے. ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. یہ کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والی. علاج میں اللہ کے نبی شہد استعمال فرماتے تھے. شہد کو پسند فرماتے تھے. شہد والا پانی پسند فرماتے تھے. شہد کا شربت پسند فرماتے تھے. ہمیں بھی وہ چیزیں اچھی ہیں، ہمیں پسند آنی چاہیے اور اپنی پسند میں رکھنا چاہیے. کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی پسند فرماتے تھے، کدو بھی پسند فرماتے تھے، آلو بھی پسند فرماتے تھے. مرغی کا گوشت بھی کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مچھلی کو بھی پسند فرمایا. جو اللہ کے نبی کے پسند کی چیزیں ہیں وہ جب گھر میں بنائے تو بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، یہ اللہ کے نبی کو اچھا لگتا تھا. لیکن ایسا نہیں کہ کدو اتنے پھیکے اور خراب پکائے اور بچوں نے اللہ کے نبی کو پسند تھا. جس سے ایک بدو نے کہا کہ یار اللہ کے نبی نے وہ تین والزیتون انجیر کی قسم کھائی ہے. تو انجیر ایک مزیدار پھل ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اس میں باریک باریک دانے ہوتے ہیں. تو کھجور کی طرح اس کا جیسے کھجور ہوتی ہے ویسے ہی وہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ ہوتا ہے اور اس میں گول ہوتا ہے، اس میں دانے بھرے ہوتے ہیں اور وہ بڑا اچھا سا ہوتا ہے. اس نے زیتون انجیر کھایا اور کھایا تو آپ کو بڑا مزہ آیا کہ بڑی اچھی چیز ہے. اور پھر وہ تین زیتون جو پاکستان میں ملتا ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اصلی زیتون نہیں ہوتا. اصلی زیتون اصل میں کڑوا ہوتا ہے، اس کو کھانا آسان نہیں ہوتا. مجھے کسی نے دیا تھا ایک مرتبہ اصلی زیتون، تو ماشاء اللہ 10 مہینے رکھا رہا. پھر میں نے کہا کہ زیتون کھانا سنت ہے، اس کو ذرا بنا دیں. جب اس کو بنایا تو بہت مسئلہ ہوا، بڑا مسئلہ ہوا. تو خیر اس نے زیتون چکھا. جب زیتون چکھا تو وہ تو اصلاً کڑوا ہوتا ہے. تو جب زیتون کا ایک بیج کی طرح اس کا دانا ہوتا ہے تو وہ چکھا تو کہتا ہے لگتا ہے اللہ نے بغیر چکھے ہی قسم کھا لی.
وہ تین والزیتون، تو زیتون کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بچے کہ اللہ کے نبی کی پسند کیسی تھی، بچوں کو اچھے طریقے سے پیش کریں، جو چیز اللہ کے نبی کو پسند تھی اس کو اچھے طریقے سے اچھے انداز میں بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کو محبت ہو۔ دو چیزیں ہوتی تھیں، یہ تو میں ایسی آگے پیچھے نکل جاتا ہوں، شاید میری عادت بن گئی۔ تو پہلی بات سوچنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا لیول کیا ہے، تو اپنے شیخ سے پوچھیں اپنی کیفیت بتا کے۔ دوسری چیز، کسی ایک سنت پر عمل کرنا شروع کریں۔ تیسری چیز بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں، مطالعہ کریں اللہ کے نبی کی زندگی کا۔ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، بہت آسان اور اچھی کتاب، مستند ترین کتاب۔ اگر کسی کو یہ کتاب مشکل لگتی ہے تو سیرت النبی قدم بقدم کے نام سے کتاب آتی ہے عبداللہ فارانی کی، اشتیاق انصار کی کتاب، یہ اپنے بچوں کو سنائیں، 2 جلدوں میں کم از کم اپنے نبی کی زندگی پتہ تو ہو کہ کیسی زندگی ہے۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کہاں رہے، مکے میں رہے، مدینے میں، کچھ نہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ پتہ ہونا تو چاہیے۔ بچوں جو ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، تو جبل احد کے پاس میں گیا تو ایک نوجوان مجھ سے ملنے آیا، مجھے پوچھا، میں ٹوپی ووپی دیکھ کے مجھے کہتا ہے یہ جبل احد کا کیا مطلب ہے، یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ اس کو پھر بتایا کہ بھائی اس کا حج ہو چکا تھا، حج کے بعد ہم زیارتوں کے لیے گئے تو جبل عرفات کے اوپر ہم چڑھے، تو جبل عرفات پہ جب ہم چڑھے ہیں تو ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ عرفات میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار آپ نے عرفات کے اوپر وقوف عرفہ نہیں کیا تھا؟ ہاں لے کے تو آئے تھے خیموں والی جگہ پر، بس ہمیں کہا تھا کہ یہاں تم نے اثر سے تم نے عشاء مغرب تک رکنا ہے، بس ہم رکے تھے۔ تو یہ کیا وہی میدان ہے؟ میں نے کہا جی وہی میدان ہے، یہ تو نہیں ہے وہ میدان، اس میں خیمے لگے ہوئے تھے، اور یہ خیر اس وقت خیمے لگائے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے حج کیسے کیا، کہاں کیا، ان مقامات کی معرفت ہی نہیں، ان مقامات کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کس ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو نہیں پتا ہوتا، پڑھا لکھا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اور نہ تو پتا ہوتا ہے نہ پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تاریخ کیا پتہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، جو عمرے پہ جاتے ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے مقدس مقامات اور دوسری چیزوں کو دیکھنا تو وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مسجد نبوی ہے کیا اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ آپ دعا کریں، میرا ارادہ ہے میں اس کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ کام میں برکت ڈالے، اس کو عملی شکل میں لے کر آ جائے۔ تو میری کتابیں کچھ سعودی عرب میں رہ گئی تو سامان بہت زیادہ ہو گیا، تو میں نے وہاں پہ ایک جاننے والی کو دے دی، تو کتابیں میری وہاں رہ گئی، تو وہ کام اس کی وجہ سے میرا رک گیا، ورنہ شاید وہ اس وقت تک مکمل ہو جاتا۔ تو بھائی پتہ ہی نہیں ہے نا، ہماری نوجوان پڑھے لکھوں کو نہیں پتا، اور پتہ کیوں پتا ہو؟ نہ ان کو ماں نے بتایا، نہ ان کو استادوں نے بتایا، نہ ان کو قاری صاحب نے بتایا، نہ کسی مولوی صاحب نے بتایا، کہاں سے پتہ چلے؟ کہاں سے پتہ چلے؟ ہم علمی طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، ہماری نسل تباہ ہو چکی ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، سب بھی اچھا نہیں، میں خود قصوروار ہوں، اس میں میں بھی قصوروار ہوں، کیا میں پتہ ہی نہیں، نہ ہم بتاتے ہیں، نہ ہمارے مجموعوں میں تڑپ ہوتی ہے، مجموعوں میں تڑپ تو بہت ہوتی ہے، تڑپ والے لوگ ہونے ضروری بھی نہیں ہے، لیکن نہ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، نہ استادوں کو پتا ہوتا ہے، نہ ان کو رہنما ان کے بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاتے۔ تو بھائی یہ چیز کہ کم از کم ان مقامات کی معرفت، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ 2 کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ بہت آسان کتابیں ہیں، ان 2 کتابوں کو پڑھیں گے ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویڈیو گیم سے نکلیں، ہم موبائل کے چکر سے نکلیں،
ہم باہر گھومنے سے نکلے، ہم پارکوں میں جانے سے نکلے، ایک دفعہ کچھ تھوڑا سا مطالعہ تو کرو، اس کو موقع تو دیں، اس کو وقت تو دیں۔ جن کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیت کیمسٹری اور فزکس میں لگاتے ہیں، لگائے ضرور لگائے، لیکن اس کو بھی تو وقت دینا۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ بھائی میرے ساتھ وعدہ نہیں کرتے، نہ کریں، اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں کہ اس کا آسان طریقہ بتاؤں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اماں سے کہہ دیں اماں آپ مجھے سنیں، والدہ سے کہہ دیں کہ آپ ہمیں سنیں، اس لیے کہ ابا تو پکڑ میں نہیں آتا نا، کبھی کبھی عام طور پہ ابا پکڑ میں نہیں آتا، ابا سے بس اتنا کہہ دیں آپ ہمیں کتاب لے کے لا کے دیتے ہیں، اور اماں سے کہے کہ جب ہمیں سنائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اماں کو پکا رکھیں کہ روزانہ آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ سنانی ہے۔ ایک مہینے میں آپ کو ساری باتیں پتہ چل جائیں گی، کم از کم اتنا پتہ چل جائے گا ہمارے نبی کہاں گئے، کدھر سے گزرے، کہاں سے کہاں پہ رہے، پہلے کہاں تھے، بعد میں کہاں تھے۔ حج ہو گیا، حج ہونے کے بعد 30 دن گزر گئے، ہمارا آخری دن تھا، مکے سے مدینے جا رہے تھے، ایک صاحب آئے اور ایک خاتون آئی، کبھی اس کو پکڑے کبھی اس کو پکڑے کبھی اس کو پکڑے، اور بالآخر اس نے مجھے آ کے پکڑا۔ میں صفا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پوچھنے لگا یار اماں حاجرہ نے دوڑ کہاں پہ لگائی تھی، وہ مجھے بتا دیں، اماں حاجرہ نے دوڑ کہاں پہ لگائی تھی۔ پھر میں نے اس کو سارا بتایا، اس کے ساتھ وقت گزارا، اس کو بتایا دیکھو یہاں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں ابو جہل کا گھر تھا، یہاں ابو سفیان کا گھر تھا، حضرت معاویہ، یہ سارا پہاڑ جبل قبیس ہے، یہ صفا پہاڑی ہے، اس کے ساتھ 10 باتیں متعلق ہیں، وہ یقین کیجیے وہ حج کی بندگی ہو۔ تو لگا میں نے ساری زندگی ضائع کر دی، میری ساری زندگی ضائع کر دی، کئی عمریں کئی حج کر چکا ہوں، مجھے نہیں پتا، بس گائیڈ کے ساتھ آتا تھا، یہاں سے گزر جاتا تھا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ پیسے ملتے تھے مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے آگے کی امت میں امیر لوگ حج اس لیے کریں گے تاکہ تجارت کریں، وہی ہو رہا ہے، غریب لوگ حج اس لیے کریں گے تاکہ نام کمائیں، اور وہی ہو رہا ہے، ان کا مفاد۔ تو دیکھو تیسری بات، میں بات لمبی نہیں کھینچنا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کو بات بتا کے دوں۔ سب سے پہلے کچھ دیر اللہ کے نبی کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرے نمبر پر بھول گئے ابھی بھول گئے تو بات نہیں کہہ رہا، ہاں جی، میں نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ سنیں، آپ چپ ہو جائیں، سنت پہ عمل، کسی ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کریں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی کی زندگی میں مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ چوتھی بات اور آخری بات، کیا کتابوں کو تبھی بتایا ہے یار بھائی کدھر گھوم رہے ہیں، ایک ہی چیز بار بار بیچنے کی عادت پڑ گئی ہے نا۔ چوتھی چیز کے روزانہ کم از کم ایک تصویر درود و سلام کی پڑھیں۔ استحضار ہو کہ جاری مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں، استحضار کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، میرے حضرت شیخ دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یوں تصور کرو کہ جاری مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں، جالی کا حجاب ہٹ چکا اور قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی باہر موجود ہے، اور میں ان کے سامنے بیٹھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہاں پہ پڑھنا ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کوئی بھی درود و سلام جو آپ کو آتا ہو، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، یا صرف درود شریف ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک، جو جیسا پڑھنا چاہے، آنکھیں بند کر کے تصور یہ ہو کہ جالی مبارک کے سامنے حاضر ہوں اور اندر سے انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اس کے کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہمارا یہ درود شریف اللہ کے نبی کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی اس کا انتظار بھی فرماتے ہیں۔
قرآن حدیث میں نہیں آیا، میں چند مشاہدات کے ذریعے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی اس کا انتظار فرماتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہماری تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن جنگ کی شدت تھی، تھک گئے، 700 مرتبہ پہنچے، 700 مرتبہ پڑھا، 700 مرتبہ پڑھ کے پھر سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 کم پہنچے، آج 300 کم پہنچے۔ ارے کتنے واقعات آپ لوگوں کو سنو، ہمارے درود و سلام کتنے بھی بے دھیانی سے پڑھے جاتے ہو، ہمارے درود و سلام کا وہاں انتظار ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، وہاں کی نظریں اور ہیں۔ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے گھنٹہ بات کریں گے، وہاں پر ٹائم نہیں ہے، وہاں گھڑی نہیں ہے۔ نیوٹن مرنے لگا تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے بچایا جائے، کہ مجھے اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر ٹائم نہ ہو۔ دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر ٹائم نہیں ہے، اور چٹکی بجانے کے ساتھ قیامت آ جائے گی، اور چٹکی بجانے کے ساتھ یہ گھنٹے کروڑوں سالوں میں گزرے گے۔ وہاں کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہاں ٹائم نہیں ہے۔ وہاں میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں، اور کیا بتاؤں آپ، چلے ایک بتاتا ہوں، کیا استحضار ہونا چاہیے، کیا استحضار ہونا چاہیے۔ شاید آپ کو میری بات، مجھے امید ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں ضرور آئے گی۔ میں ایک مرتبہ روزہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، تقریباً رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ایسا مجھ سے میرے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ روزہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اکیلا ہوں اور کافی دیر تک اکیلا رہا۔ ایسا میں نے آج تک سنا نہیں کہ کسی کے ساتھ ہوا ہو، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وقت کیا ہوگا۔ رات کا وقت تھا، جو بھی بات تھی اس بات کو کٹ کر کے میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں حاضر ہوا، پیچھے کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر کے دوسرا راستہ کھولنا تھا انہوں نے۔ پیچھے کے لوگ رک گئے اور آگے کے لوگ صلاۃ والسلام پڑھ کے نکل گئے۔ ریاض الجنہ اسی وقت کھلا تھا، خواتین کے لیے بند ہو گئے، مردوں کے لیے کھلا تھا تو مرد ریاض الجنہ میں آ کے رکے۔ یہ سارا میں نے بعد میں غور کیا، مجھے نہیں پتا کہ اچانک میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکیلا ہو گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے دھکا دے کے ہٹائے، ایشور نے مجھے بلائے اور کھینچے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکیلا، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ اس کے سامنے کسی کا اکیلا کھڑے ہونے کا تحمل ہی نہیں۔ علامہ قشلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کسی اور نے واقعہ لکھا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بند ہونے کے کچھ عرصے کے بعد، 150-200 سال کے بعد، یا آج سے 150-200 سال پہلے، مجھے صحیح سے یاد نہیں، ہمیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے کسی کو کچھ مہک سی محسوس ہوئی، ایک بدبو سی محسوس ہوئی۔ پتہ چلا کہ بھائی کوئی نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ چنانچہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بند ہے، بالکل بند ہے۔ یہ 4 دیواری ہے، 4 دیواری کتنی ہوگی؟ چھوٹی سی 4 دیواری ہے، اور 4 دیواری کی اونچائی اتنی ہوگی جتنی آپ کی ایک کھڑکی ہے، 9 فٹ، 9-10 فٹ، اتنی، 10 فٹ بھی زیادہ ہے، 9-10 فٹ سے کم۔ اس کے اوپر ایک گنبد پہلے لکڑی کا تھا، اب پتھر کا گنبد ہے۔ اس گنبد کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک سفید گنبد ہے، اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اس کے اوپر سبز گنبد ہے، گنبد خضرا، آپ اس پر بھی غور کریں گے تو اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، ڈھکن لگا کے اس سوراخ کو بند کیا ہوا ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ کوئی کبوتر اندر جا کے وہ مر گیا تھا، تو اس جگہ سے ایک بچے کو اندر ڈالا، ایک 9 سال کا سید زیادہ تھا، اس کو اندر ڈالا، اس نے کبوتر نکال کے باہر پھینکا اور صفائی وغیرہ کی۔ صفائی وغیرہ کرنے کے بعد باہر آیا، اس کو 8 پون گھنٹہ لگا،
بچہ باہر آیا ہے تو بے چین تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہیں پر لیٹا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بتا نہیں سکا کہ اندر اس نے کیا دیکھا، کیا انوار و برکات اس کو اندر نظر آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیوار گر گئی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور اپنے غلام کو کہا کہ میں جاؤں یا تم جاؤ، تو غلام نے کہا میری ہمت نہیں ہو رہی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور پھر عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ نہیں، میں گیا تو کچھ اور نہ ہو جائے، میں کچھ ایسا نہ ہو جائے، دیوانگی تھی، میں تم جاؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کے کپڑا لگایا، غلام سے پوچھا اندر کیا کیفیت دیکھی، کہ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی نہ قبر اطہر کو نظر اٹھا کے دیکھوں گی۔ بالکل ہم کہاں عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہاں جو میرے 1.5 منٹ یا 2 منٹ میرے گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید 2 سال مجھے وہاں کھڑے کھڑے گزر گئے، نہ کوئی مجھے کھینچے، لیکن روزہ اطہر سے خود ہٹ جاؤں ایک بے ادبی سی لگتی ہے، روزہ اطہر کو خالی چھوڑ دو، مجھے تو بے ادبی لگی، وہ عجیب انوار۔ اب یہ تصور کیجئے کہ آپ سامنے اکیلے موجود ہیں اور انوار کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جب آپ ایک تسبیح پڑھیں گے، یقین کیجیے گا ایک تسبیح پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس سے اللہ کے نبی کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ یہ 4 عمل کیجیے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، پہلا عمل دل میں احساس کیجیے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کی کتنی جگہ ہے، کون سا مقام ہے۔ دوسرا سنت پہ عمل۔ تیسرا اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا شروع کیجیے، کچھ بھی مصروفیت ہے کوئی بات نہیں، وقت نکالیں، پھر بھی مصروفیت ہے طریقہ پوچھیں میں بتاؤں گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھیں۔ اور چوتھا یہ کہ درود و سلام کی کثرت کیجیے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کسی نے پابندی سے کیا ہو اس کو جواب نہ ملا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک خاتون ماشاءاللہ اصلاح کراتی، پابندی سے بیانات سنتی، عالمہ ماشاءاللہ، درس قرآن دینا شروع کیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ ان سے میں ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوا کہ اب معمولات پورے نہیں کرتے، تقریباً ان کے تعلق کو 6 سال ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا صرف مجھے 40 دن معمولات پورے کر کے دے دو، اور ایک جملہ میں نے ان کے خط میں لکھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذکر سے ملتا کیا ہے۔ 1-1.5 ہفتہ پہلے میری طبیعت ناساز تھی، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ میں تو اتنی گنہگار ہوں لیکن مجھے اللہ کے نبی کی زیادت ہوئی، اور یہ سارے احوال لکھے، یہ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا آپ سے میں نے کہا تھا نا صرف 40 دن معمولات پورے کرو، 25 دن کیے، کیا جواب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ اس وجہ سے آیا، یہ اس وجہ سے آیا کیا بزکار معمولات پوری کیفیت اور یہ گانگت کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، دل لگا کے پورے کرو، جواب ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، فہرست نہیں گنوا سکتا کتنے لوگوں کی کہ کوئی کر کے تو دیکھیں، کوئی کر کے تو اللہ کے نبی آج بھی جواب دیتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا میرے ڈورے سے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، کر کے دیکھو بھائی، کر کے دیکھو۔ میں ایسی فرضی باتیں نہیں کر رہا، کتابی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، ہمت کریں، عمل کر کے دیکھیں، جیسے انہوں نے مجھے بتایا ایسے آپ بھی بتائیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 4 دن 5 دن یہ باتیں یاد رہتی ہیں، اس کے بعد سستی آنے لگتی ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ یار مجھے آپ یہ بتائیے کہ چھری زیادہ موٹی ہوتی ہے یا گائے کی گردن زیادہ موٹی ہوتی ہے؟ گائے کی گردن زیادہ موٹی ہوتی ہے نا، تو چھری گائے کی گردن کو کیوں کاٹ دیتی ہے؟ وہ ایک جگہ رہ کے چلتی ہے تو گائے کی گردن بھی کٹ جاتی ہے۔ گائے کی گردن نرم ہوتی ہے، چھری سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ درخت کو آری کیسے کاٹ دیتی ہے؟
کیسے کاٹ دیتی ہے آری تو ایسی ہوتی ہے تو موڑ رہی ہوتی ہے اور جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے ٹائٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے مضبوط ستون کی طرح، لیکن آری چلتی ہے اور 10 منٹ میں اس کو کاٹ دیتی ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک جگہ پہ محنت کرتی ہے. اتنی سی جگہ ہے، بورنگ والے محنت کرتے ہیں اس سے لاکھوں روپے لے کے جاتے ہیں. کیوں جی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور اسی جگہ محنت کرتے ہیں، تیل نکلتا تو پھر وہ لے کے جاتے ہیں. آپ ایک جگہ محنت کریں گے، میں اور آپ ایک جگہ، ہمارا مشاہدہ ہے، میرا آپ کا مشاہدہ ہے، میرا آپ کا مشاہدہ ہے، ذکر کے اوپر بھی ہو جائے، تلاوت کے اوپر بھی ہو جائے، دل کے کوئی ایک وقت ایسا رکھیں جس میں میں اور اللہ کے نبی ہو، بس میں اور اللہ، بس اللہ ہم اور تم آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے کہ باتیں تو ہے ہر لب ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ عالمہ بنا دے. صرف عالمہ نہیں، صرف عالمہ نہیں، عالمہ تو ہر کتاب پڑھنے والی بن جاتی ہے. عالمہ اللہ والی عالمہ بنائے. جو خواتین بیان میں آتی ہیں کانفرنس کال پہ بیان سنتی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما لیں. اپنے نیک گمان کو لے کر آتی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ان کی نیک گمان شمار کے بنا دے. رزلٹ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، ہر اچھا پڑھنے والے کو کامیاب فرمائے. دعا کرتے طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ہرنیہ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صحت کو عطا فرمائے. ہمیں تو بیٹھنے میں آسانی، اٹھنے میں آسانی، بولنے میں آسانی. گلے میں تکلیف تھی، ایک لفظ بولنے نہیں ہوتا، پورے اشارے کرنے پڑتے. اور خوب مذاق ہوتا تھا گھر میں، بچے کہتے ہیں وہ کریں گے، اور اس وقت سمجھ میں آتا تھا کہ الحمدللہ کہنا ہے کتنا ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہم آسانی سے کھانا کھا لیتے ہیں. ایک نوالا کھانے میں مشکل ہوتی ہے، جس کے گلے میں تکلیف ہو جائے، اس کو کھانسی ہو جائے تو نوالے اٹک جاتے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں پرچے حضرت کے پاس جائیں. جی سارے پرچے میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ، میں پرچے لے کر بھی جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معمولات کی کوتاہی ہو رہی ہے، معمولات کی کوتاہی کا تو بتا دیا، ابھی بتایا. خاص طور پر فجر اور تہجد کی نماز. لیست من الکاملین من لا یقوم باللیل، مولا علی قاری فرماتے ہیں جو رات کی نماز نہیں پڑھتا نا، جو رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، کاملین میں سے نہیں ہوگا. رات کی نماز بہت آسان ہے پڑھنا. رات کو اٹھے 20 منٹ کے لیے نماز پڑھ کے سو جائیں، 20 منٹ کے لیے اٹھیں، پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں. جتنے راز و نیاز بڑھتا جائے گا ٹائم بھی بڑھتا رہے گا. پھر جی میں رات کو اٹھتا ہوں تو فجر متاثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ تہجد کو مزہ نہیں آیا ابھی تک، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا. جب اس کا ذائقہ محسوس ہونے لگے گا نا تو پھر فجر نہیں چھوٹے گی. اور اگر پھر بھی مسئلہ ہے کوئی بات نہیں، کوئی کسی انسان کا عارضہ ہوتا ہے، سارے دن تھکا ہوا ہے، ذہنی کام ہے، سارے دن کی محنت کی ہے، سارے دن کوشش کی ہے، لگا ہوا پورا دماغ کھپا ہے. ظاہر بات ہے جسم کی ضرورت ہے 7 گھنٹے کی نیند، اگر پوری نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، عشاء کے ساتھ 2-4 رکعت نماز پڑھ لے تہجد کی نیت سے. انشاءاللہ تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. کوشش کر کے فجر سے آدھ پون گھنٹہ پہلے اٹھے، جو ٹائم مل جاتا ہے جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اور تہجد کا وقت مل جاتا ہے، آرام سے مل جاتا ہے. اور خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. اپنے معمولات کا وقت تہجد میں رکھیں، اس وقت معمولات کیے، پھر بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، ناشتہ پڑھ کے اشراق پڑھی، بچوں کو 12 بجے اور خود سو گئے. کام تھوڑی دیر کے بعد کر لیں. ایک طرف تو کہتے ہیں گھر میں بہت کام ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کام ہی کون سا ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. اپنے اوقات کو ترتیب دیں. 23 نومبر اسکول کے امتحان شروع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے سارے محتاج ہیں. اللہ اللہ
اللہ اپنے نبی کا اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. اللہ دل میں ان سے تعلق، اللہ دل میں ان سے دیرینہ تعلق، اللہ دل میں وہ تعلق نا جس سے باتیں ہوتی ہیں، ہر دم باتیں ہوتی ہیں، ہر دم تعلق ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر افضل چیز ہوتی ہے، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو دل میں آ کے ڈانٹ دیتے ہیں. اللہ ایسا تعلق ہو جائے، ایسا تعلق ہو جائے، اللہ ایسا تعلق ہو جائے آپ کے حبیب سے، آپ کے پیارے سے ایسا تعلق ہو جائے. جیسے جلال الدین سیوطی کہتے تھے، میں کوئی حدیث لکھتا نہیں ہوں، پہلے اپنے نبی سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی یہ لکھوں یا نہیں لکھوں. ہمیں بھی ایسا تعلق دے دیجیے، اپنے نبی کے عشق میں رونا نصیب فرمائیے، اپنے نبی کے عشق میں تڑپنا نصیب فرمائیے، ان کی زندگی سے معرفت نصیب فرمائیے. وہ تو ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائیے جس دل میں وہی وہ ہو، جس دل میں انہی کی یاد ہو، جس دل میں ہر وقت انہی کا تذکرہ ہو، جس دل میں ہر وقت انہی کی یادیں بسی ہوں. اللہ فنا فی سنت کر دیجیے، اللہ فنا فی رسول کر دیجیے، اللہ سنت میں فنا کر دیجیے، اللہ سنت میں فنا کر دیجیے. ہم نے دیکھا اکابرین کو بے ہوشی کی حالت میں بھی سنت پر چل رہے ہوتے ہیں. بے ہوشی کی حالت میں اگر وہ گرے ہیں تو سنت کے مطابق گرے ہیں، وہ ذوف میں بیٹھے ہیں تو سنت کے مطابق بیٹھے ہیں. اللہ وہی محبت دے دیجیے جس کے مزے کے پیچھے ابراہیم بن ادم نے سلطنت چھوڑ دی تھی، بادشاہت چھوڑ کے فقیری پکڑ لی تھی. اللہ دے دینا. اللہ ہمیں تو صحیح مانگنا بھی نہیں آتا، کہنا بھی نہیں آتا، الفاظ بھی نہیں ہیں، دل کی وہ تڑپ بھی نہیں ہے، لیکن بس ایک امید ہے کہ تجھ سے تو دے دے گا، تجھ سے مانگنے سے امید ہے کہ تو دے دے گا. آپ بس اشارہ کر دیں، اس تک پہنچا دو وہ معرفت، اس تک پہنچا دو وہ محبت. وہ ہم سے وہ محبت برداشت بھی نہیں ہوتی، بس وہ ایک ذرہ دے دے جو برداشت ہو سکے. اے اللہ دے دیجیے، اے اللہ اپنی بات کو دے دیجیے. یہ جو لوگ بات سننے آئے ہیں، جو لوگ بات سن رہے ہیں اپنے حسن عقیدت سے، اپنے دل کے نیک گمان سے سن رہے ہیں، ان کو سب پتہ نہیں ہے کہنے والے کا کتنا عمل ہے. بس یہ سارا کمال تو کہلانے والے کا ہے، اگر کوئی کمال ہے تو وہ کہلانے والے کا ہے، ورنہ ہم ہما خاکم کے ہستن. اے اللہ ان سننے والوں کی جذبات کی ترجمانی آپ نے میری زبان سے کروائی. اے اللہ یہ محبت ان کے دل کا مقدر بنا دیجیے، اے اللہ ان کے دلوں میں اتار دیجیے. اللہ بہت سے لوگ ہیں وہ جلوہ دیکھنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسوں میں سے نہ بنائیے، اللہ ہمیں ایسوں میں سے نہ بنائیے. اللہ اپنے پیاروں میں ہمارا نام لکھ دے، بس کسی کونے میں لکھ دے، کسی کونے میں لکھ دے، کسی کونے میں لکھ دے. اس قابل نہیں ہے، اعتراف کرتے ہیں اس قابل نہیں، مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں اس قابل نہیں، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں نا، تجھ سے درخواست کرنے کا حق تو اے اللہ تو نے خنزیر کو بھی دیا، کتے کو بھی دیا، بلی کو بھی دیا، اللہ ہمیں بھی تو دیا ہے نا. بس ہم وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے تجھ سے کہتے ہیں ہمارا دل ایسا نہیں ہے تو اس قابل بنا دے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے تو اس قابل بنا دے، ہمارے الفاظ اس قابل نہیں ہے تو اس قابل بنا دے، ہماری سوچ اس قابل نہیں ہے تو اس قابل بنا دے. اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے. ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ بلال کیسی محبت کرتا تھا، کوئی ایک ذرہ ہمیں اس کا مل جائے، کوئی کروڑواں ذرہ اس کا مل جائے. ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق کیسے اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ چکے تھے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کیسے کر دیا تھا؟ ایک سوئی بھی نکال کے اپنے گھر سے لے آئے. اللہ کیسے کیا تھا؟ بس ایک ذرہ ہمیں بھی دے دیتا، ایک تعلق ہمیں بھی عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.